مسلم لیگ نون کے سیکریٹری جنرل احسن اقبال نے کہا ہے کہ پی ٹی آئی حکومت کی پالیسیوں کی وجہ سے آئی ایم ایف کا پاکستان کے ساتھ اعتماد کا رشتہ کمزور ہوا ہے۔ ہماری حکومت نے سخت فیصلے کیے، امید ہے اب آئی ایم ایف سے معاہدہ ہو جائے گا۔ یہ بات انہوں نے نیو یارک میں چودھری تنویر کی رہائش گاہ پر اپنے اعزاز میں دیے گئے عشائیے کے دوران کہی۔ نیو یارک میں پاکستانی کمیونٹی کی کاروباری اور سماجی شخصیت چودھری تنویر کی لانگ آئی لینڈ میں رہائش گاہ پر اپنے اعزاز میں دیے گئے عشائیے کے شرکاء سے گفتگو میں مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما اور وفاقی وزیر برائے منصوبہ بندی اور ترقیات احسن اقبال نے کہا کہ عمران خان کی حکومت نے آئی ایم ایف کے ساتھ معاہدے کیے اور پھر ان کی خلاف ورزی کی، جس سے تعلقات خراب ہوئے۔ اسی لیے آئی ایم ایف کے رویے میں سختی آئی ہے اور ہماری حکومت کے لیے مشکلات بڑھ سکتی ہیں۔ میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ اب آئی ایم ایف جو ہے وہ بیجا اس چیز کو طول دے رہی ہے اور وہ بھی پاکستان سے آخری بھی شرط نکلوانا چاہتی ہے، جس سے کہ ہمارے لیے مزید مشکلات بن سکتی ہیں۔ پرتکلف عشائیے میں مسلم لیگ نون امریکہ کے عہدیداران سمیت کمیونٹی کی سیاسی، سماجی اور کاروباری شخصیات بھی شریک تھیں۔ شرکاء نے احسن اقبال سے پاکستان کی معیشت کی بہتری سے متعلق حکومتی پالیسی اور اقدامات جاننے کے لیے سوالات کیے۔ ایک سوال کے جواب میں احسن اقبال نے کہا کہ عمران خان ملک کی خزانہ خالی کر گئے، اسی لیے ملک کی تاریخ کے 75 سالوں میں پہلی بار ایسا ہوا کہ وزارت خزانہ نے ترقیاتی بجٹ کی آخری سہ ماہی روک لی۔ جو ہمیں معیشت ورثے میں ملی تھی، اتنے برے حالات پاکستان کی 75 سال کی تاریخ میں کبھی نہیں ہوئے، جس کی ایک مثال یہ ہے کہ 1 اپریل کو وزارت خزانہ نے ترقیاتی بجٹ کے لیے آخری سہ ماہی کی ریلیز روک دی، اور پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ ہوا کہ ترقیاتی بجٹ کی آخری سہ ماہی میں زیرو ریلیز ہو۔ کمیونٹی کے افراد نے نئے الیکشن میں اوورسیز پاکستانیوں کے ووٹ کے حق سے متعلق پوچھا تو اس پر احسن اقبال بولے کہ اوورسیز پاکستانیوں کو ووٹ کا حق حاصل ہے، لیکن پوری دنیا میں انٹرنیٹ ووٹنگ کا تجربہ نہیں دیکھا گیا اور یہ غیر محفوظ بھی ہے۔ ووٹنگ رائٹس تو انہیں حاصل ہیں، البتہ جو اس پر مختلف رائے ہیں وہ یہ ہیں کہ وہ ووٹ کیسے کاسٹ کریں۔ ابھی تک دنیا میں انٹرنیٹ بیسڈ ووٹنگ کا کوئی سیکیور طریقہ یا نمونہ سامنے نہیں آیا، کیونکہ جب آپ انٹرنیٹ بیسڈ ووٹنگ رکھتے ہیں تو وہ ہیک ہو سکتی ہے اور کوئی فارن ایجنسی اس کے ذریعے آپ کے الیکشن کو متنازع کر سکتی ہے۔ احسن اقبال کا کہنا تھا کہ عمران خان کی حکومت کا کفارہ ہم ادا کر رہے ہیں۔ عمران خان کو چاہیے کہ انہوں نے حکومت میں رہ کر جو کچھ کیا اس کی قوم سے معافی مانگیں۔ یہ پچھلے 4 سال کا بوجھ ہے جو ہمیں اٹھانا پڑ رہا ہے اور اس کا ہم کفارہ ادا کر رہے ہیں۔ تو یہ بات لوگوں کو بھی معلوم ہے، چونکہ میڈیا میں روزانہ وہ دیکھتے ہیں حالات کو، پاکستان کے حالات سمجھتے ہیں۔ تو اس لیے عمران خان صاحب نے دراصل اگر انسانیت ہو تو وہ قوم سے معافی مانگیں جو ملک کے انہوں نے حالات پیدا کر دیے، لیکن وہ نہایت بے شرمی کے ساتھ ہماری حکومت کو اپنی غلطیوں کے اوپر شرمسار ہونے کی بجائے جب ہم ان کی غلطیوں کو درست کر رہے ہیں تو اس کے اوپر وہ ہمیں الزام تراشیاں کر رہے ہیں۔ وفاقی وزیر احسن اقبال نے مزید کہا کہ آئندہ سال فروری میں مردم شماری ہوگی، جس کے نتائج کی بنیاد پر نئی حلقہ بندیاں ہوں گی اور اکتوبر 2023 میں الیکشن منعقد ہوں گے۔ ہماری حکومت کی پوری کوشش ہے کہ ملک کی معیشت کو بہتر بنا کر عام انتخابات میں حصہ لیں۔ عشائیے کے اختتام پر نون لیگ امریکہ کے عہدیداران اور کمیونٹی کے دیگر افراد نے احسن اقبال سے ان کی آمد پر شکریہ ادا کیا اور تصاویر بنوائیں۔